الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و رحیمنا و کریمنا و معیننا و مغیثنا و مأوانا و ملجانا سیدنا و مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج ہم سبت رسول ابن رسول پیکر جود و سخا سید الاشقیاء حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کریں گے۔ سیدنا حسن مجتبیٰ علیہ السلام 15 رمضان المبارک 3 ہجری آپ کی ولادت باشہادت ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اگر اس حوالے سے میں عرض کروں تو 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سورہ کوثر کی پہلی تفسیر پڑھ کر صحن شیر خدا اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ میں تشریف لائے۔ مولا حسن میرے آقا کے وہ نواسے ہیں اگر میں یوں کہوں کہ مولا کائنات اور سیدہ خاتون پاک سلام اللہ علیہ کہ گھر کی پہلی خوشی کا نام امام حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہ مولا مرتضیٰ
اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہما کے لیے خوشی نہیں تھی، بلکہ امام حسن مجتبی کی آمد خود رسول کائنات کے لیے بہت بڑی خوشی کا سبب بنی۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادگان جب یکے بعد دیگرے رحلت فرماتے رہے، مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ مقطوع نسل ہوئے، یعنی آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طعنے کا بڑا صدمہ ہوا، تو رب ذوالجلال نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، اس کثرت اولاد کا پہلا فرد امام حسن مجتبی ہے۔ گویا رب ذوالجلال نے فرمایا، حبیب ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی مقطوع نسل ہوگا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت اولاد سے نوازا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات، دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے شروع ہوتی ہے، لیکن رسول کائنات کی نسل پاک یہ بیٹے سے نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے شروع ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو عبد الرزاق نے بھی اپنی مسند میں نقل کیا، بہقی میں، طبرانی میں نقل ہے، کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ما خلا سببی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، کل والد اب فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیٹے کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے اولاد فاطمہ کے، اولاد فاطمہ کا باپ بھی میں ہوں، فإني أنا أبوهم وعصبتهم، اولاد فاطمہ کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔ گویا امام حسن مجتبی علیہ السلام
سلام اللہ علیہ کی گود مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بن کے آئے. پھر سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ نسب کی بات ہوئی تو میں اور ایک حدیث عرض کر دوں. امام حسن مجتبی کا نسب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو یاد رکھو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدۃ، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کے نانا اور نانے کے اعتبار سے وہ بہترین لوگوں میں سے ہیں، یعنی ان کے نانا اور نانی جیسا کائنات میں کوئی نہیں. الا اخبرکم بخیر الناس عما رحمۃ، فرمایا پھر میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے بہترین لوگوں میں سے ہیں، یعنی سب سے بہتر لوگ ہیں، لوگوں میں سے سب سے بہتر ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالۃ، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں. الا اخبرکم بخیر الناس عما رحمۃ، جو اپنے چچا اور چچی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں. پھر ساتھ سنتے جائیے نا، اگر نانا رسول کائنات ہیں، کائنات میں ان جیسا بھی کوئی نہیں، نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں تو نانی جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں. پھر حسن اور حسین کے چچا حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل، میرے آقا نے فرمایا حسین اور حسن کے چچاؤں جیسے چچے بھی کسی کے نہیں، ان کی چچی جیسی چچی بھی کسی کی نہیں. آگے سنیے، فرمایا ان کے ماموں جیسے ماموں کسی کے نہیں کیونکہ رسول کائنات کے صاحبزادے ہیں. ان کی خالہوں جیسی یعنی رسول کائنات کی بیٹیوں جیسی بیٹی کسی کی نہیں. تو حسن حسین کی خالائیں بھی کائنات میں سب سے افضل، ان کے ماموں بھی کائنات میں سب سے افضل، ان کے چچا بھی کائنات میں سب سے افضل، ان کی چچی بھی کائنات میں سب سے افضل، ان کا نانا بھی کائنات میں سب سے افضل، ان کی نانی بھی کائنات میں سب سے افضل. اب آگے چلیے، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا وامن، ابا وامن، کیا تمہیں میں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں. حسن اور حسین کے بابا مولا علی ہیں، یہ بھی آقا نے فرمایا کہ علی جیسا بھی کوئی نہیں. ان کی ماں فاطمہ ہے، کائنات میں فاطمہ جیسا بھی کوئی نہیں. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ کائنات میں صرف حسن اور حسین ہی ہیں. حدیث طویل ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں. فرمایا جن کے نانا رسول کائنات، جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ، جن کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ، جن کے باپ علی ابن ابی طالب، جن کے ماموں جعفر ابن ابی طالب، جن کی پھوپھی حضرت ام ہانی بن ابی طالب، جن کے ماموں قاسم بن رسول، جن کی خالائیں زینب رقیہ ام کلثوم بنات رسول. سنیے، میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تیری میری بات نہیں، یہ رسول کائنات کی بات ہے. بات ہو رہی ہے حسن اور حسین کے نسب کی، تو ذرا سوچئے نا، مولویوں کی باتوں میں نہ رہیے.
ابو طالب کے بیٹوں اور بیٹیوں کا ان نے میرے آقا نے نام نہیں لیا. علی بھی ابو طالب کا، جعفر بھی ابو طالب کا، ام ہانی بھی حضرت ابو طالب کی بیٹی. تو رسول کائنات جس طرح امام حسن اور حسین کا نسب بیان کرتے ہوئے اپنا ذکر کرتے ہیں، سیدہ خدیجہ کبریٰ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہیں ابو طالب کے بیٹوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، ابو طالب کی بیٹی کا بھی ذکر کرتے ہیں. کائنات والو، جن کے بیٹوں اور بیٹیوں کو میرے آقا کہیں کہ یہ حسین کا اعلیٰ نسب ہے، تم اس ابو طالب پہ باتیں کرتے ہو. اور میرے آقا نے فرمایا یہ سارے جنتی ہیں. حسن حسین کے سارے رشتہ دار، ان کے ماموں، ان کی خالائیں، ان کے چچا، ان کی پھوپھی، ماں باپ، سارے جنتی ہیں. اب ذرا بتائیے اتنا اونچا کس کا نسب ہو سکتا ہے جنہیں اس دنیا میں میرے آقا فرمائیں کہ جو میرے حسن اور حسین کا نسب ہے وہ سارے جنتی ہیں. پھر دیکھیے امام حسن مجتبی علیہ السلام، آپ کی ولادت ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے بیٹا پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر. میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں. تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کے کان میں آذان کس سے دلوائیں. گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہو تو اسے بلاتے ہیں، نہیں تو بھاگ کے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوا ہے، آپ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عالم ہیں، امام ہیں، تو آپ آ کے آذان دینا. پہلی آواز ہمارے بچے میں کسی عام شخص کی نہیں، کسی عالم، متقی اور پرہیزگار کی آواز ہے. جب امام حسن مجتبی کی ولادت ہوتی ہے تو ذرا سوچئے نا، پھر سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب امام حسن مجتبی کو جنم دیتی ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں امام حسن کو پیش کیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام امام حسن مجتبی کو اپنی گود میں لیتے ہیں، پیار دیتے ہیں. پھر دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں. اور یہ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، یہ حدیث ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ترمذی شریف، ابو داؤد، مسند امام احمد بن حنبل، تینوں میں نقل ہے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن ابی طالب حین ولدته فاطمہ بالسلام، کہ جب سیدہ کونین نے امام حسن مجتبی کو جنم دیا تو ان کے کانوں میں نماز والی آذان ولادت پر رسول کائنات نے دی. اب جن کے کان میں پہلی آواز رسول کائنات کی گونجے، پھر دیکھیے اس کے بعد آذان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ گڑتی جو ہے نا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں گڑتی، تو کسی اچھی چیز کی دلوائی جائے. اب کوشش کرتے ہیں کہیں سے آب زمزم مل جائے، آب زمزم سے بچے کو گٹی دی جائے. اور پھر کوشش کرتے ہیں کوئی پرہیزگار نیک شخص ہو، بچہ اس پہ جائے. کہتے ہیں نا کہ جس کی گٹی ہوگی بچے کی پھر طبیعت عادت اس پہ جائے گی. جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اب یار کہاں آب زمزم اور کہاں میرے آقا کا آب دہن، کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے. آب زمزم کی عظمت اور شان اپنی جگہ پر، آب دہن مصطفیٰ کریم کا ہو. آقا علیہ السلام نے کسی اور چیز سے نہیں، حضور نے پھر دیکھیے حضور علیہ السلام نے ایسے نہیں
کہ اپنا لعاب دہن مبارک اپنی انگلی مبارک پہ لے کے ایسے کرتے ہیں اور پھر بچے کے منہ میں نہیں ایسے نہیں، بلکہ امام حسن مجتبی کو میرے آقا اپنی گود مبارک میں لے کے مصطفیٰ کریم اپنی زبان مبارک باہر نکال لیتے ہیں اور امام حسن مجتبی کا منہ کھول کے مصطفیٰ اپنی زبان اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اور مولا حسن کی اس دنیا میں پہلی خوراک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لعاب دہن بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کوئی ناز نواسوں کے اٹھاتا ہے یہاں، آذان کی باری آئے مصطفیٰ آذان خود کہے، گڑتی کی باری آئے مصطفیٰ اپنی زبان مقدس ساری کی ساری امام حسن مجتبی کے دہن مبارک میں ڈال دیں۔ پھر پیدا ہوں تو فرمایا خبردار، ہر بچے کی نسبت اس کے باپ سے ہوتی ہے اور اس کی نسل والدین سے گنی جاتی ہے، مگر یاد رکھو حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں اور حسن اور حسین سے میری نسل جاری ہوگی۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن سارے حسن نسل ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، سوائے محمد مصطفیٰ کے حسب اور نسب کے۔ کچھ باتیں ذوق کی بھی ہوتی ہیں، ایسے میرے ذہن میں ابھی جملہ آ گیا، بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کوئی وہ مبارک شبارک دینے جاتے ہیں، وہ غریب لوگ تو جاتے ہیں تو وہ ایک پیڑھی بھی پڑھتے ہیں، بچے کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے دادا کا نام لیا خیرات لینے کے لیے۔ تو حسن اور حسین وہ بچے ہیں جن کی پیڑھی دنیا اس دنیا میں بھی پڑتی ہے اور قیامت کے دن بھی حسن اور حسین کی پیڑھی پڑھی جائے گی۔ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا لاکھ، پھر حضور نے فرمایا نہیں، ان کا حقیقت میں اپنی طرف سے کروں گا۔ پھر میرے آقا امام حسن مجتبی کے سر مبارک سے بال اتروا کے ان کے برابر چاندی امام حسن مجتبی کا 7ویں دن صدقہ کرتے ہیں۔ اب ایک اور بات عرض کر رہا ہوں، امام حسن مجتبی کا نام بہت ساری اور روایات بھی میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی ہوئی ہیں، اپنے علماء سے بھی سنی ہوئی، میں تو طالب العلم ہوں، مگر آج ایک نئی بات میں نے پڑھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ تو جب باری آتی ہے نا امام حسن مجتبی کا نام رکھنے کی، اب ہوتا کیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اچھا، بعض روایات میں ہے آپ نے فرمایا شبر رکھا ہے، مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ اس بچے کا میں نے کوئی نام نہیں رکھا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ فرمایا حضور میں آپ پر اس کا نام رکھنے میں سبقت کیسے کر سکتا تھا، یعنی آپ سے نہ پوچھوں تو میں کیسے اس کا نام رکھ سکتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ اگلی بات سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی جس طرح حسن یعنی اس بچے کا نام رکھنے میں تو نے مجھ پر سبقت نہیں کی، میرا انتظار کیا ہے، اسی طرح میں بھی اس بچے کا نام رکھنے میں خدا پر سبقت نہیں کرتا، خدا پر سبقت نہیں کرتا، اس بارگاہ سے اس کا نام آئے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے جیسے یہ ارشاد فرمایا تو اسی لمحے جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی لے کے آیا ہوں جس بچے کا نام نہ علی نے رکھا کہ آپ پر سبقت ہو جائے، نہ آپ نے رکھا کہ خدا پر سبقت ہو جائے،
خود رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ سے اس بیٹے کا نام حسن رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ذرا پھر ایک جملے میں دہراتا ہوں، حسن وہ ہے جس سے میرے نبی کی نسل چلتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے پہلا نبوت مصطفیٰ کا فرد امام حسن ہے۔ اچھا اگر ہم یوں کہہ لیں، ایک فرقہ یہ بھی کرتا ہے حسین حسین تو کرتے ہیں لیکن امام حسن کا نام بہت کم لیا جاتا ہے۔ یارو اگر یوں کہہ دیا جائے کہ حسین کی بھی بڑی شانیں ہیں مگر حسین کے بڑے بھائی کا نام حسن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین بھی بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، مگر حسین سے بڑے بھائی کا نام حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ پھر رسول کائنات اذان دیں، رسول کائنات گڑتی ڈالیں، خدا کی طرف سے نام آئے، اب بتاؤ نا کائنات میں کسی بچے کا اس طرح اہتمام ہو سکتا ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ میں نے عرض کیا امام حسن مجتبیٰ کو میرے آقا نے گڑتی دی نا، اب بہت ساری روایات میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرہ انور کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی ہستی امام حسن کی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جن کا چہرہ اقدس رسول کائنات کے چہرہ اقدس اور جن کا سینہ مبارک علم نشرہ کے سینے کے مشابہ ہے، کائنات میں وہ ہستی صرف حسن مجتبیٰ کی ہے۔ جنہیں کوئی دیکھے تو دیکھ کے کہے یہ حسن ہے جس کا چہرہ محمد جیسا ہے، اور اگر یوں کہہ لے کہ کوئی دیکھے حسن کو اور کہے محمد کی زیارت کر رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کہتے تھے کہ یہ حسن کی زیارت نہیں، حقیقت میں رسول کائنات کی زیارت ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اب تمہیں وقت دامن کی گنجائش نہیں، میں نے دو چار باتیں اور بھی آپ سے عرض کرنی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کا بچپن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز جب سجدہ کی حالت میں جاتے ہیں تو سجدہ کی حالت میں امام حسن مجتبیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ صحابہ فرماتے ہیں، حدیث میرے سامنے ہے، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نسائی شریف اور مسند امام احمد بن حنبل دونوں میں نقل ہے، حدیث طویل ہے، اب میں وقت دامن میں اتنی گنجائش نہیں، مگر سن لیجئے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، میں اختصار کے ساتھ خلاصہ کر رہا ہوں، عشاء کی نماز کا وقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہمارے پاس تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر، حضور جیسے نماز میں تشریف لائے نا تو میرے آقا نے ایک طرف امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے مسجد میں، ایک طرف امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، صحابہ فرماتے یوں آقا مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دونوں شہزادوں کو بٹھا دیتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، دونوں شہزادوں کو بٹھا دیتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تکبیر فرمائی، نماز پڑھنا شروع کر دی،
حضرت شداد فرماتے کہ حضور نے سجدہ کیا تو سر نہیں اٹھاتے، بڑا طویل سجدہ ہو گیا۔ اب حدیث میں دو باتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یا تو سجدہ میں آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ آقا نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، مطلب یہی ہے، یا تو حضور کا وصال کمال ہو گیا، یا سجدہ کے دوران حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اہتمام کس کے لیے؟ غور سے سمجھیے۔ پیچھے مقتدی سے آبا سوچتے ہیں یا وصال ہو گیا یا حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے، سجدہ لمبا ہو گیا۔ عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا، خیر تو ہے، میں نے دیکھا کہ حضور سجدہ کی حالت میں ہے، امام حسن مجتبی حضور کی پشت پر سوار۔ بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے تمہیں، اپنا کوئی دنیاوی کام نہیں کر رہے ہوں نا تو بچے کو جھڑک دیتے ہیں کہ کام میں مکمل نہ ہو۔ تو یہ حسن مجتبی ہے جس سے رسول کائنات کو اتنا پیار ہے کہ نماز رب کی، سجدہ رب کی بارگاہ میں حسن پشت پہ سوار ہوتے ہیں، اب مصطفیٰ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ بڑی خوبصورت بات آخری میں عرض کرنے لگوں اس حدیث کے حوالے سے۔ بڑی دیر بعد آقا علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اپنا سر مبارک، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو گمان ہوا کہ یا تو آپ کا وصال ہو چکا یا وحی نازل ہو رہی ہے۔ میرے آقا تبسم فرماتے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، میرا وصال بھی نہیں ہوا کیونکہ تمہارے سامنے ہوں، اور رب کی طرف سے وحی بھی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا تھا؟ فرمایا یہ جو میرا بیٹا ہے نا حسن، یہ میری پشت پہ سجدے میں سوار ہو گیا، اور جب حسن میری پشت پہ سوار ہوا، اب صرف حدیث کا آخری حصہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، ٹیکسٹ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِنَّ ابْنِي ارتحلني فكرهت ان اؤجله حتى يقضي حاجته۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، نہ میرا وصال ہوا نہ نازل ہوئی، یہ میرا بیٹا میری پشت پہ سوار ہوا، اور جب حسن میری پشت پہ سوار تھا نا تو حضور نے فرمایا میرے سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہا۔ مجھے نہیں اچھا لگا، مجھے نہیں اچھا لگا کہ حسن میری پشت پہ سوار ہو اور میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ اچھا کوئی اس سوچ میں بھی نہ جائے کہ کچھ دیر امام حسن مجتبی سوار رہے ہوں پھر میرے آقا نے آرام سے اتار دیا، اور نہیں ہے ایسا۔ حدیث کہتی ہے وَلَٰكِنَّ ابْنِي ارتحلني، میرے آقا نے فرمایا میں نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک یہ میرا بچہ اپنی خواہش نہ پوری کر لیتا۔ ایک بات ایک جملے میں عرض کر دوں، اچھا بچے اپنے نانا یا دادا کے کندھوں پہ سوار ہوں کیا کرتے ہیں؟ کوئی عبادت ہو رہی ہوتی ہے؟ بھائی بچے کا تو کھیل ہی ہے نا، نہیں سمجھے؟ نانے کے کندھوں پہ سوار ہوں یا دادے کے کندھوں پہ سوار ہوں تو یہ سواری بچے کا تو کھیل ہی ہے نا۔ ادھر حسن کا کھیل ہے، ادھر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ہے، ادھر خدا کی نماز ہے۔ مصطفیٰ نے خدا کی نماز طویل کر لی
حسن کا کھیل ان کی اپنی مرضی سے پہلے ختم نہیں کیا. اور پھر دیکھیے امام حسن مجتبی علیہ السلام آقا علیہ السلام کے وہ لاڈلے شہزادے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. کیا ہے؟ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ادھر سے امام حسن اور امام حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں. کبھی کسی عالم مفتی کو دیکھا کہ اس کا نواسہ مسجد میں آئے تو خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اتر جائے. حدیث پاک میں آتا ہے یوں دونوں شہزادے عمریں کم ہیں لڑکھڑاتے آ رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ امام حسن پاک علیہ السلام کا پاؤں مبارک ان کی ابا میں پھنس جاتا ہے اور گر پڑتے ہیں. جیسے ہی امام حسن مجتبی زمین پر گرتے ہیں امام الانبیاء خطبہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ خطبہ کو مولویوں کے لطیفوں والا خطبہ تھا یا کوئی دنیا کی باتیں مولوی سنا رہے تھے؟ یہ امام الانبیاء کی زبان مقدس ہے. جیسے سوائے خدا کے کلام کے کچھ نہیں نکلتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مصطفیٰ اپنی زبان مقدس سے جو نکالتے ہیں وہ رب کی بولی ہے. ادھر مصطفیٰ منبر پہ ہیں، مسجد ہے، رب کی بولی ہے زبان پہ. ادھر حسن گرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. میرے آقا اچھا کوئی پیر بیٹھا ہو خطبہ دے رہا ہو اللہ ماشاء اللہ جس بیچارے کو 4 لفظ آتے ہیں اس کو تو مرید کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے پیر ہے ہی نہیں. پیر تو اسے کہتے ہیں جسے نہ استنجے کا پتہ ہو، نہ وضو کا پتہ ہو، نہ نماز کی رکعتوں کا پتہ ہو، نہ اس نے کبھی مسجد کا دروازہ دیکھا ہو. وہ پیر کامل ہوتا ہے. اور جس بیچارے کو 4 لفظ آتے ہیں وہ مولوی بن گیا ہے. اچھا کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوں، مرید بھی کافی سارے سامنے بیٹھے ہوں، تو ان کا نواسہ آئے، اب وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ایسا کریں گے کہ خود بھاگ پڑیں گے نواسے کو اٹھا دیں؟ ایسا نہیں کر سکتے. نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ مرید کو کہیں گے یار بچہ ہے گر جائے گا بھاگ کے جا کے اٹھا کے لا میرے پاس. ایسا ہی ہوگا نا، اس سے زیادہ تو نہیں نا. رسول کائنات کے سامنے جماعت صحابہ بیٹھی، حضور فرما سکتے تھے ابو بکر تم بھاگ کے جاؤ حسن کو اٹھا کے لاؤ، عمر تم بھاگ کے جاؤ حسن کی رائے اٹھا کے لاؤ، اور عثمان بلال تم بھاگ کے جاؤ دیکھا نہیں میرا حسن گرنے لگا اٹھا کے. ہائے ہائے ہائے. مصطفیٰ نے کسی صحابی سے نہیں فرمایا خطبہ چھوڑا اور میرے آقا خود لوٹ پڑے. یہ کام کائنات صحابہ میں سے کوئی اور بھی کر سکتا تھا مگر نہیں فرمایا، نہیں اٹھے خود جا کے اٹھایا. اور حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا نے یوں سینے سے لگایا، واپس آ کر خطبہ جب شروع کیا دوبارہ تو فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب مولوی فتنہ جو ہوتے ہیں وہ فتنہ کا معنی فتنہ ہی کرتے ہیں مگر فتنہ کا اصل معنی ہوتا ہے آزمائش. کیا معنی ہوتا ہے؟ آزمائش. آقا علیہ السلام نے یوں امام حسن کو اٹھایا، پھر صحابہ کو آ کے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا اولاد اور مال جو ہیں یہ انسان کے لیے آزمائش. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ 2 آپشنز ہونا تو بندے پر اب آزمائش ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر اہمیت کے عامل ہیں تو بندہ امتحان میں آزمائش میں پڑ جاتا ہے کہ کون سا چھوڑوں اور کون سا نہ چھوڑوں، کون سا کروں. دونوں کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا. فرمایا جب حسن گرا ادھر میں خطبے میں تھا، رب نے فرمایا سچ فرمایا کہ اولاد جو ہے یہ انسان کے لیے آزمائش ہے. اب میں نے سوچا کہ خطبہ پڑھتا رہوں یا حسن کو اٹھاؤں.
سبحان اللہ تو میں نے پھر خطبہ چھوڑ دیا، حسن کو اٹھا لیا۔ ہائے ہائے اللہ خطبہ چھوڑ دیا، امام حسن علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کلوز کرنے لگا ہوں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، ابھی تو میں آپ کے بچپن میں ہی باتیں کر رہا تھا، لیکن ایک دو باتیں اور عرض کر کے چونکہ وقت کے دامن کی گنجائش نہیں ہوتی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، ان کا جب وصال ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو ان کی عمر مبارک 7 برس تھی، اور جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی اس وقت امام حسن مجتبی کی عمر مبارک 36 برس یا 37 برس تھی۔ میں صرف آپ کو ایک آئینہ دکھانے لگا ہوں کہ تربیت کسے کہتے ہیں۔ یہ بچے کی ولادت سے لے کر 7 سال کی عمر تک تربیت رسول کائنات کریں، سبحان اللہ اور 7 سال کی عمر سے لے کر 36 سال کی عمر تک تربیت مولا کائنات کریں۔ سیرت و کردار میں ایسی مثال پھر کائنات میں کسی شخص کی آپ کو نہیں مل سکتی۔ بے شک بے شک امام حسن مجتبی علیہ السلام میرے آقا کے وہ نواسے ہیں جن کا بچپن اتنا خوبصورت ہے۔ کبھی سب کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے بخاری شریف کی حدیث سن لیجیے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان ذیشان پر امام سیوطی نے شرح بخاری میں اس پر جو بحث کی ہے وہ خوبصورت آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کرنے لگا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں کچھ صدقہ کی کھجوریں ہیں، سن رہے ہیں؟ 7 سال کی عمر تھی تو حضور کا وصال ہو گیا، ظاہر ہے یہ عمر مبارک 7 برس سے بھی کم ہوگی جس وقت یہ واقعہ جس وقت تھا۔ تو کھجوریں صدقہ کی آئیں، ایک ڈھیر لگا پڑا تھا صدقہ کی کھجوروں کا۔ امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام ان کھجوروں سے کھیل رہی ہیں۔ کھیلتے کھیلتے امام حسن مجتبی نے ایک کھجور اپنے دہن مبارک میں ڈال دی۔ کیا ہوا؟ ایک کھجور اپنے دہن مبارک میں ڈال لی۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا حسن تم لوگوں کو پتہ نہیں کہ صدقہ ہم پر حرام ہے؟ ہائے 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 کتنی ساری عمر ہے، تم میرے نواسے ہو، صدقہ ہم لوگوں پر حرام ہے۔ اب اس پر جو امام سیوطی نے بات کی ہے وہ غور سے سن لیجیے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیر خارجی میں بچپن میں امام حسن علیہ السلام کی کھجور منہ میں ڈالنے پر، دہن مبارک میں ڈالنے پر اعتراض فرمایا اور آگے نقل بھی کیا حدیث کی روایت کو، کخ کخ اما تعلم ان الصدقۃ علینا حرام۔ ہائے ہائے ہائے، سامنے امام حسن مجتبی ہیں، بچپن ہے، حضور نے فرمایا حسن باہر نکال دو، سبحان اللہ نکال دو، تمہیں نہیں پتا کہ صدقہ ہم لوگوں پر حرام ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ فرمان جاری فرمایا، امام حسن مجتبی شیرگی کی حالت میں تھے، یعنی ماں کا بھی دودھ پیتے تھے۔ بات سن لیجیے، ماں کا بھی دودھ پیتے تھے۔ شریعت میں جب بچہ دودھ پیتا ہو تو اس پر شریعت کی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ دودھ پیتے بچے پر
شریعت کے احکام عائد نہیں ہوتے۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں فتح الباری میں، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ امام حسن اور دوسرے بچے کائنات میں برابر نہیں ہو سکتے، کوئی اور دودھ پیچا بچہ ہو تو اس پر شریعت کے احکام نہیں لاگو ہوتے، مگر چونکہ یہ امام حسن مجتبی ہے اور ان کی، اب دیکھیے امام علامہ عسقلانی ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ بچپن میں امام حسن مجتبی کا یہ حال ہے کہ تم اسے شیرخوار بچہ سمجھتے ہو، یہ تو بچپن میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والی ہستی ہے۔ حسن کا بچپن ہو تو بچپن میں لوح محفوظ کی عبارت پڑھتے۔ بات ختم کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام ایک بات عرض کر کے رمضان المبارک کے حوالے سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوشش کیا کریں عام دنوں میں بھی، لیکن بالخصوص رمضان المبارک میں غرباء کا خیال رکھا کریں۔ ہم سب اپنے رزق میں، ہر چیز میں بلکہ یقیناً، اور رزق میں بھی اس بارگاہ کے محتاج۔ اب اس کی تقسیم ہے نا، اس نے جس کو جتنا دے رکھا ہے، مگر کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ یہ سارا کچھ اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے اس نے نہیں تمہیں دیا۔ ایک دن امام حسن مجتبی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، آخری بات ہے میری، کہیں سفر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شامی شخص آتا ہے، شام کا رہنے والا۔ آپ کو پتہ ہے نا شامی اس وقت اہل بیت کے دشمن تھے، اتنا ہی کافی ہے۔ ایک شامی شخص سامنے آتا ہے اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ خاموش رہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے جیسے ہی دور سے آتے دیکھا نا کہ نواسہ رسول آ رہا ہے تو گالیاں بکنا شروع کر دی۔ جیسے ہی آپ قریب پہنچے، فرمایا السلام علیکم۔ کوئی نہیں سمجھے آپ؟ نہیں پوچھا کہ گالیاں دے رہے ہو؟ جیسے ہی قریب پہنچے فرمایا اللہ کی تجھ پر سلامتی ہو۔ فرمایا تو سفر میں ہے، تو مسافر ہے، تو تجھے کوئی سواری کی ضرورت تو نہیں؟ میں سواری پہ ہوں، تو پیدل ہے۔ اگر سواری کی ضرورت ہے تو میں گھوڑے سے اتر آتا ہوں، سواری تمہیں دے دیتا ہوں، میں باقی کا سفر پیدل کر لوں گا۔ پھر فرمایا اگر بھوکا ہے تو تیرے لیے کوئی کھانے کا انتظام کر دوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا نہیں تو تجھے کپڑے کا کوئی انتظام کر دوں۔ اب وہ گالیاں بکے جا رہے ہیں اور ادھر سے عنایت پہ عنایت، عنایت پہ عنایت، سواری دے دوں، کھانا دے دوں، کپڑے نہیں کپڑے دے دوں۔ فرمایا پیسے نہیں تو پیسے دے دیتا ہوں۔ کس چیز کی کمی ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ اب خاموش ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نبی کا نواسہ ہے اور علی کا بیٹا ہے، یہ میری گالیوں کے بدلے میں مجھے کچھ عنایت کرتا ہے یا میرے جیسا مجھے جواب دیتا ہے؟ پھر وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے رب ذوالجلال کی قسم،
میں نے آل رسول سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں دیکھا، سخی کوئی نہیں دیکھا، معاف کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، درگزر کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اور یادو یہ تو اس کی بات ہے، مروان جیسا بدبخت شخص بھی کہتا ہے، یہ بھی مستند روایت میں ہے کہ جب وہ مروان جس نے امام حسن کے جنازہ مبارک پر تیر برسائے تھے، آپ کو روضہ رسول کائنات میں اپنے نانا کے روضہ اطہر میں امام حسین جب تدفین کے لیے لائے تو اس وقت مروان گورنر مدینہ تھا، اس نے تیر برسائے امام حسن کے جنازے پہ، لوگوں نے تلواریں اٹھا لی، حضرت ابو ہریرہ بھاگے، امام حسین علیہ السلام کو جا کے عرض کی کہ آپ کے نانا کا فرمان ہے اپنے نانا کے شہر کو جنگ اور خون سے آلودہ نہ کریں، یہ آپ کے نانا کا حرم ہے۔ امام حسین اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا کے جنت البقیع میں واپس چلے جاتے۔ تو مروان بعد میں کسی دن بڑا دھوڑے مار مار کے رو رہا تھا امام حسن کو، امام حسین علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اوے جو تو نے ان کے ساتھ زندگی میں سلوک روا رکھا وہ نہیں یاد تجھے؟ تو میرے بھائی حسن کے جنازے کو تیر برسانے والا ہے۔ کہنے لگا دکھ اس بات کا ہے کہ رب العزت کی قسم میں نے ساری زندگی ان کی بے ادبی کی، ان کی گستاخیاں کی، مگر رب العزت کی قسم میں نے حسن بن علی سے بڑھ کر دنیا میں صبر کرنے والا اور معاف کرنے والا بندہ نہیں دیکھا۔ بات میری درمیان میں نہ رہ جائے، میں عرض کر رہا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ نے زندگی میں کئی بار جب سائل مانگنے آیا نا تو گھر کا سارا سامان ہی اٹھا کے دے دیا۔ یہ رسول کائنات کے نواسے ہیں نا یاد، کوئی سائل سوال کرے تو آپ پوچھتے ہیں کیا چاہیے، کتنا چاہیے، بس کسی نے کہا جی کچھ دے دو تو گھر میں داخل ہوئے جو کچھ پڑا تھا سب کچھ اٹھا کے دے دیا۔ کئی دفعہ گھر کا آدھا سامان اٹھا کے دے دیا۔ میں نے یہاں تک پڑھا کہ ایک دفعہ امام حسن مجتبی نے یوں سب کچھ گھر سے اٹھا کے دیا کہ جوتا تھا تو ایک پاؤں کا جوتا رکھ لیا کہ میں ایک پاؤں کے جوتے سے گزارا کر لوں گا، ایک اٹھا کے دے دیا۔ موزے تھے دونوں پاؤں کے، ایک پاؤں کا موزہ رکھ لیا، دوسرے پاؤں کا موزہ اٹھا کے دے دیا۔ کسی نے پوچھا کہ سائیں آپ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، سنیے گا دو جملے ہیں امام حسن کے، جو بھی شاعر آیا آپ نے کبھی انکار نہیں کیا، اور فرمایا میں بھی کسی دروازے کا سائل ہوں مگر رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے علی کے بیٹے اور محمد کے نواسے حسن کو دینے والا بنایا ہے، مخلوق میں کسی سے مانگنے والا نہیں بنایا۔ اتنا دیتے ہیں، اتنا لٹاتے ہیں، فرمایا اس بات سے ڈر لگتا ہے، بس دل کے کانوں سے آخری جملہ سنیے گا، اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ میں بھی کسی بارگاہ کا سائل ہوں، اگر یہاں مخلوق میں سے کسی سے انکار کر دوں تو کہیں وہ بھی میرے مانگنے پہ انکار نہ کر دے۔ سوچے میں اس لیے دنیا سے کسی کو سائل کو خالی نہیں لوٹاتا کہ اگر میں انکار کر دوں تو میں بھی تو کسی بارگاہ کا سائل ہوں، وہ مجھے نہ انکار کر دے۔ تو یارو اللہ جو بھی عطا کرتا ہے اس میں
غربا، مساکین، کمزور لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، وہ ضرور دیا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ رب ذوالجلال ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔